کرتے ہیں اے مولا اس سے پہلے تو نے اللہ پر 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر بھیجے 1,24,000 انبیاء مرسلین اس دنیا پہ آئے ہیں آنے کے بعد حق کا پیغام پہنچایا ہے تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں جھکانے کی کوشش کی ہے اے میرے مولا بتا کیا وہ رحمت بن کے نہیں آئے ہیں کیا حضرت آدم رحمت نہیں ہے کیا حضرت موسیٰ رحمت نہیں ہے کیا حضرت عیسیٰ رحمت نہیں ہے کیا حضرت یعقوب رحمت نہیں ہے کیا حضرت یحییٰ رحمت نہیں ہے کیا 1,24,000 انبیاء مرسلین رحمت نہیں ہے اللہ اکبر جواب ملتا ہے مشیت کا نقیب جواب دیتا ہاں وہ بھی میری رحمت کا صلہ لے کر آئے ہیں وہ بھی میرے محبوب کی رحمت کا صدقہ لے کر آئے ہیں اللہ اکبر 1,00,000 انبیاء 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس دنیا گیتی پر رحمت بن کے آئے ہیں مگر سب سے بڑی رحمت بن کے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں آمنہ کے لال آئے ہیں احمد مختار آئے ہیں سید ابرار آئے ہیں اور کس وقت میں رحمت بن کر آئے ہیں تاریخ ذہن کو ذرا حاضر رکھیے گا تاریخ کے چند دورات آپ کے سامنے رکھتا ہو حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے 571 سال گزر جانے کے بعد 571 سال کا زمانہ گزرتا ہے اللہ پر اس زمین پر کوئی نبی نہیں آیا اس زمین پر کوئی رسول نہیں آیا اس زمین پر کوئی ہادی نہیں آیا اس زمین پر کوئی رہبر نہیں آیا اس زمین پر کوئی قائد بن کر نہیں آیا تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا جاتا رب کا پیغام پہنچا دیا جاتا رب کی اللہ پر محبت ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی 571 سال کا زمانہ گزرا ہے کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا ہے سوچو مسلمانوں اگر آپ کی مسجد میں امام نہ ہو ماحول بگڑ جاتا ہے آپ کے محلے میں علماء نہ ہو ماحول خراب ہو جاتا ہے آج جگہ جگہ جو بدعقیدگی آ رہی ہے ہم سے لوگ کہتے ہیں مولانا بڑی بدعقیدگی آ رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں میاں تمہارے یہاں بدعقیدگی اس وجہ سے بھی آ رہی ہے کہ تمہارے یہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں تمہارے یہاں علم والے لوگ نہیں ہیں معاشرہ بگڑ رہا ہے معاشرے کی تشکیل نہیں ہو پا رہی ہے معاشرہ اپنی جگہ پہ نہیں آ پا رہا ہے اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں سوچو مسلمانوں اگر ایک محلے میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو ایک گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو اس گاؤں کا محلے کا ماحول بگڑتا ہے تو 571 سال کا زمانہ گزر گیا تھا 571 سال کا ایک طویل مدت گزر گئی تھی کوئی نبی نے یہ سوچے دنیا میں رہنے والوں کا انجام کیا ہوا ہوگا ان کے حالات کیسے رہے ہوں گے ان کے شب و روز کیسے ہوں گے تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ وہ اتنے بڑے ظالم بن گئے تھے وہ اتنے بڑے شقی و قلب بن چکے تھے وہ اللہ کی عبادت سے چھوڑ کے بتوں کے آگے سر کو جھکانے لگے تھے لات و عزا منات و حبل کی پوجا کرنے لگے تھے وہ تو ہر ایک کی بارگاہ میں ہر ایک کو اپنا معبود برا سمجھنے لگے تھے یہ اندھیرا ہر طرف چھا گیا تھا اور صرف اندھیرا یہاں تک محدود نہیں تھا آؤ مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے تمہارے نبی کائنات کے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک رقاب و امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کی گلی سے گزر رہے ہیں آقا کریم کا گزر جب ہوتا ہے سامنے سے ایک نوجوان آتا ہے مصطفیٰ جب اس کو دیکھتے ہیں اللہ پر دیکھنے کے بعد حضور فرماتے ہیں اے جانی سارو بتاؤ اے میرے یارو بتاؤ کہ اس نے کلمہ میرا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے کہ یہ مسلمان ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کہ یہ قرآن کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا کہ یہ مجھ محمد کا دیوانہ بنا کے نہیں بنا ہے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اب یہ مسلمان نہیں ہوا ہے یا نبی اللہ اب اس نے قرآن کو نہیں مانا اے میرے آقا اب یہ شریعت محمدی پر عمل پیرا نہیں سرکار اب یہ ایمان نہیں لاتا لیکن وہ بہت نوجوان خوبصورت تھا بڑا حسین و جمیل تھا اچھا چہرے والا تھا آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھ کی بارگاہ میں دراز کیے عرض کیا اے میرے مولا اس میرے اللہ پر سے اس بندے کو اس نوجوان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے صبح ہوتی اللہ پر ادھر مصطفیٰ دعا کرتے ہیں ادھر اس کی تقدیر بدل جاتی ہے ادھر اس کی قسمت چمک جاتی ہے اللہ اس کو دولت ایمان سے مشرف کرنے والا ہے صحابہ نے کیا دیکھا صبح ہوتی ہے وہی نوجوان جو گلیوں میں چکر لگا رہا تھا مصطفیٰ کریم کو نہیں جانتا تھا حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے اب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ سارے دینوں میں اچھا ہے آپ جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ ساری کتابوں میں اچھی ہے آپ کا انداز زندگی سب سے اچھا ہے اے میرے آقا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے اے میرے آقا بتاؤ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے کیا میں جنتی بن جاؤں گا مصطفیٰ نے